وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكر وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنی کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. تمام انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کس چیز نے تمہیں اپنے رب سے غافل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اپنا مقصد حیات یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان، تم آپ کو کس چیز نے رب سے غافل کر دیا، تم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا اس سے پہلے ایک وعدہ لے کے بھیجا تھا. کب؟ روز میثاق میں جب اللہ تعالیٰ تمام ارواحوں کو جمع کرا تو کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخرت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں تمام ارواحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی ارواحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلا شہیدنا، کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری ربوبیت دیکھی ہی کہاں ہے؟ تو تم جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو. تو ربوبیت کام ہے دیکھنے کا، ربوبیت ظاہر ہے تو ہم آپ کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کو یہاں پہ بھیجا. اب اللہ تعالیٰ بول رہے تم دنیا میں آ کے بھول گئے، تم کہاں دکھ رہے تم کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت؟ اللہ تعالیٰ رب ہے تو ربوبیت اس کی ظاہر ہے، لیکن ہم کو نہیں دکھ رہی اس کی ربوبیت. کیسا ظاہر ہے؟ ہر شے میں اس کی ربوبیت ہے. ہمارے ہر شے کے ساتھ رہ کے اس کی ربوبیت ظاہر ہو رہی، لیکن ہم کو دکھ رہی. ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. فعل یعنی کام ہے. تو جو کام ہے وہ اپنے کو دکھا تو ہی کام ہے نا، وہ نہیں دکھا تو اپنے کو کیسا یقین ہے کہ وہ کام ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ربوبیت ہے، اللہ الوہیت تو اپنے ذکر ہے، اس میں ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت فعل ہے. تو فعل دکھا تو اپنے کو یقین ہوتا. جیسا اب سپوز میں ڈاکٹر ہوں، اب میں کسی کو بولا میں ڈاکٹر ہوں تو خالی مان لے سکتے کوئی بھی، لیکن وہ میں کام کرتے ہوئے دکھا کسی کو اس سے فائدہ ہوا، ان کو دکھ رہا کہ ہاں بھائی انہوں یہ کام کر رہے، تو جب یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی انہوں ڈاکٹر ہے بول کے. تو اللہ تعالیٰ بھی الہ ہے، اس کا فعل کیا ہے؟ رب. تو اپنے کو دکھنا ربوبیت دکھی تو اپنے کو یقین پیدا ہوتا کہ ہاں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے. رب کا مطلب یہی ہے نا کہ شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنا. تو ہم آپ کو دکھنا وہ ربوبیت دکھی تو یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے. نہیں دکھی تو بول لینا کمال نہیں ہے. اب میں کسی کو بولا، اگر کوئی مان لیے خالی کہ آپ یہ کام کرتے، اب میں خالی کسی کو بولا کہ آپ کیا کام کرتے، آپ بولے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، تو میں مان لیا ہو بھائی یہ کام کرتے ہوں. میرے کو کیا معلوم کرتے نہیں کرتے؟ کبھی میں دیکھا، کبھی آپ سے کام ہوا، میرا کام لیا، میں آپ سے دیکھا کہ ہو بھائی یہ کام کرتے بولتے، میرے کو یقین ہوتا ہو بھائی یہ کام کرتے بولتے. اب اللہ تعالیٰ ہم کیا بول کے بھیج رہا کہ تم دیکھو میں رب کیسا ہوں. تو وہ دکھنا ہم کو ربوبیت اس کی وہ کیسا ہے. ربوبیت ہر شے کے ساتھ اس کی ربوبیت ہے، ہمارے خود کے ساتھ اس کی ربوبیت ہے. تو ہر شے میں دکھنا، اپنے ساتھ بھی دکھنا، اور جو بھی شے اپن استعمال کر رہے اس کے ساتھ دکھنا ربوبیت اس کی. تو اپنے کو یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا پال رہا، اپنے کو بھی کیسا پال رہا
اور ہر شے سے بھی اپنے کو کیسا پال رہا، کیونکہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کی ربوبیت، کوئی شے تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی ربوبیت نہیں ہے بول کے، کیسا ہر شے کے ساتھ اللہ کی ربوبیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیونکہ میں تمہارے کو پیدا کرا، تم نطفے سے تمہارے کو ایک صحیح سالم انسان بنایا، تو جو پیدا کرتا جو خالق ہے، پہلے تو جو خالق ہے جو پیدا کرا انہیں چ رازق ہوتا، جو پیدا کرا جو ہمارے کو نمود میں لایا انہیں چ رزق دینا اپنے کو، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہاں پہ کیوں رب ہے انہیں، کیوں اپن اس کی دیکھنا، اس کی ربوبیت ہم کیوں دیکھنا، کیونکہ انہیں پیدا کرا ہمارے کو، اللہ پیدا کرا بول کے تو سب کو یقین ہے، کوئی یہ تو نہیں بولتا کوئی اور ہمارے کو پیدا کرا، اللہ اس پوری دنیا کو بھی پیدا کرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرا، تو ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کی ربوبیت دکھنا اپنے کو، کیوں دکھنا، کیونکہ جو پیدا کرا مطلب جو خالق ہے انہیں مالک ہے، پہلے جو خالق ہے جو جس چیز کو انہیں پیدا کرا پہلے تو انہیں اس کا مالک ہو گیا، اب مالک کی ذمہ داری ہے اس کو رزق پہنچانا، یعنی مالک کا ہی کام ہے ربوبیت، رب بننا مالک کا ہی کام ہے، اب ہمارے کو کیا دکھ رہا، اب ہم کس کو رب دیکھ رہے ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کو رب دیکھے، یا تو ہمارے کو معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیسا ظاہر ہو رہی، اللہ تعالیٰ ساتھ رہ کے ربوبیت ظاہر ہو رہی، اگر ہمارے کو کہاں یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہ کے پال رہا بول کے، وہ دکھ رہا ہمارے کو نہیں دکھ رہا، مطلب وہ کہاں ہے یقین، مطلب مالکیت پہ سے بھی یقین ہمارا نہیں ہے، ربوبیت پہ بھی یقین ہمارا نہیں ہے، مطلب یہ نقص ہے، ہم سمجھ لے رہے کہ میرے کو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ، اگر ہم اس کو رب نہیں دیکھ رہے مطلب پہلے تو اس کو مالک نہیں دیکھ رہے، پھر مالک نہیں دیکھ رہے اس کے بعد اس کو رب نہیں دیکھ رہے، تو اب ہم کیا کرتے جیسا اپنی مرضی سے، اگر اس کو رب دیکھنا ہے تو پہلے اس کو مالک دیکھنا پڑتا، کیونکہ انہیں مالک ہے تو انہیں رزق پہنچانا اپنی ملک کو، جو ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بول رہا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ بول رہا میں ہر چیز کو پیدا کرا، اللہ تعالیٰ بول رہا تو ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو ہر چیز کو بھی انہیں پالنا، تو ہمارے کو بھی دکھنا، پھر انہیں ہر چیز کو پال رہا بول کے ہمارے کو دکھنا، لیکن ہمارے کو کہاں دکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پال رہا بول کے، اپنے کچھ پال رہا سو نہیں دکھ رہا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ پال رہا سو ہمارے کو کہاں دکھتا، اب اپن اپنے کچھ پالنے میں اتنے بزی ہے، اپنے کچھ پالنے میں اتنے بزی ہے، دوسرے کو کہاں دیکھیں گے، ارے اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پال رہا، اللہ تعالیٰ جھاڑوں کو کیسا پال رہا، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو کیسا پال رہا، مچھلیوں کو کیسا پال رہا، پانی کو کیسا پال رہا، اللہ تعالیٰ اپنی کافی کرے، خود ہی پلنے میں اپن مصروف ہے، خود کو ہی اپنے دیکھنے میں مصروف ہے، تو کہاں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ربوبیت دیکھو بول رہا تو کس کی دیکھو بول رہا، اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کرا اس کے ساتھ کیسی ربوبیت ہے سب دیکھنا، اپنے ساتھ بھی دیکھنا، تمام مخلوق کے ساتھ دیکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہا وخلق کل شیء بول رہا اللہ تعالیٰ، مطلب ہر شے کو اللہ پیدا کرا، ہر شے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا، مطلب ہر شے کا مالک اللہ ہے، اب جو مالک ہے اس کا ہی کام ہے رزق پہنچانا، ملک کا کام نہیں ہے رزق لینا، مالک کا کام ہے پہنچانا، تو ہر شے کو پہنچا رہا اللہ تعالیٰ، لیکن ہمارے کو کہاں دکھ رہا، کوئی دکھائے ہمارے کو کہ اللہ تعالیٰ کیسا پہنچا رہا رزق، مچھلیوں کو کیسا پہنچا رہا، انسان کو کیسا پہنچا رہا، ہمارے کو خالی کھانا دکھ رہا، لیکن وہ کھانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری کیسی پرورش کر رہی وہ کر رہا، کہاں دکھ رہا وہ، اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے ساتھ کیسی ہماری جسم کی پرورش کر رہا، ہر شے کو کیسا اللہ تعالیٰ طاقت پہنچا رہا، وہ کھانے میں سے جیسا اکثر بات آتی ہے ہمارے کو کھانا تو ایک ہی ہے، لیکن وہی کھانے سے ہماری آنکھ بھی پل رہی، ہمارا دل بھی پل رہا، ہمارے گردے بھی پل رہے، ہمارے آنت بھی پل رہے، جسم ہاتھ پیر سب پل رہے وہی کھانے سے، تو کیسا پال رہا اللہ تعالیٰ، ہمارے کو تو خالی کھانا دکھ رہا، لیکن وہ ہر شے کی کیسی حاجت ہے، وہ آنکھ کی کیا حاجت ہے اس کو وہ رزق پہنچنا، ہاتھ پیروں کی کیا حاجت ہے اس کو وہ رزق پہنچنا، جیسا اب آنکھ ہے، آنکھ کو وٹامن اے کی ضرورت رہتی، اب ہم کھانا تو ایک ہی کھا رہے ہیں، وہ وٹامن اے اس میں سے جا کے پھر آنکھ تک پہنچنا، کیلشیم ہے کھانے میں، وہ کیلشیم دل کو پہنچنا، مزلس کو پہنچنا، ہر شے کی چیز وہی کھانے میں سے نکل کے وہ شے تک پہنچنا، یہ کہاں دکھ رہا ہمارے کو، ہم کبھی غور و فکر کریں اس میں، ہم تو کھا لے رہے، وہ کھانے سے ہر شے کیسا پل رہی وہ ہمارے کو دیکھنا، یہ تو خالی انفوس کی ہو گئی، پھر آفاق کی بھی ملک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی پال رہا، کہاں دکھ رہا اللہ تعالیٰ ہمارے کو پالتے ہوئے، کیونکہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، یہ جو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھنا ہے وہ مقصد کو بھول گئے، ہم کیا مقصد بنا لیے، خالی دنیا کچھ اپنا مقصد بنا لیے،
ربوبیت اللہ دیکھنا وہ چھوڑ دیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ربوبیت، حالانکہ مقصد اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیدا کرا تو ہم ہے وہ مقصد پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلو مولود یولد علی فطرت اسلام، یہ فطرت اسلامی ہے کہ اپنے رب کو جاننا، پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام پہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرا، ہر کوئی ہے فطرت اسلام پہ، مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے، مگر کافر برابر اس کو پہچان کے عبادت کر رہا، اس کی دکان سے پل رہی تو انہیں دکان کی عبادت کر رہا، جو بھی لکشمی پوجا کرتا انہیں کیونکہ پیسوں سے انہیں پل رہا۔ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پل رہے ہیں، مگر دل میں تو یقین دنیا سے پل رہے بول کے ہے، دل میں تو یقین پیسے سے پل رہے بول کے ہے، پھر کہاں دکھ رہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت؟ کہاں دکھ رہی ہم کو؟ ہم فکر کہاں کرے؟ کبھی کوئی فکر، آج نہ یہ زمانے میں کوئی فکر دلانے والے ہیں، نہ ہم وہ فکر پیدا کر کے وہ اس کو چیز کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر یہ ہم کو دکھ گیا خالی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیسا پال رہا، ہمارے کو کیسا پال رہا دیکھ لیے تو وہیں چ عبادت ہو گئی ہم کو، نمازاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی ہے لیکن عبادت تو وہیں ہو گئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں خالی اللہ تعالیٰ کیسا پال رہا، ہر شیخ میں کیسا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جھلک رہی دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر کیسا جھلک رہی دیکھ رہے ہیں۔ حران اللہ تعالیٰ کی ربوبیت حران ہے، اللہ تعالیٰ حران مالک ہے تو اللہ تعالیٰ حران رازق ہے، اللہ تعالیٰ حران ہی دے رہا رزق ہم کو۔ اگر ہم خالی اس پہ نظر رہی کہ اللہ تعالیٰ حران کیسا ہم کو رزق دے رہا تو عبادت میں ہے وہ، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے نا، کوئی وہیں عبادت ہو گئی ہم کو۔ ہم سمجھ رہے ہیں عبادت بولے تو نمازوں کی کثرت کرنا یا ذکر کی کثرت کرنا، یہی ذکر ہے اصل، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، انہیں رب ہے بول کے ہم کو دکھ گیا، خالی وہ دیکھتے رہنے میں ہماری عبادت ہو گئی۔ نمازیں تو پڑھنے تھے لیکن خالی وہ دیکھتے رہے، خالی دکھ رہا ہم کو، کچھ بھی کام ہو رہا اس میں دیکھ رہے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ کی ایسی ربوبیت ہے، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی روح کا کام ہے نا دیکھنا، خالی دیکھ لیے تو بس وہ عبادت ہی چھوڑی ہماری۔ ویسے آپ عبادت کر سکتے، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو دکھاتے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہو رہی، اللہ تعالیٰ ساتھ رہ کے پرورش کر رہا، اللہ تعالیٰ دور رہ کے پرورش نہیں کر رہا۔ جب ہم کو یقین ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بول رہا کہ رب کو پہچانو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کیوں پہچانو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو یہ سیکوینس میں چاہنا ہم کو ایمان، اللہ تعالیٰ کو خالق ہے بلکہ تو ہر کسی کو یقین ہے، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کر رہا ہوں گا، لیکن خالق جب ہم اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں تو جس چیز کو بھی انہیں پیدا کرا وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہوا نا، تو ملک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی دکھنا ہم کو، ساتھ میں دکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ملک کے ساتھ رہ کے پرورش کر رہا، تو اب ہم بھی اللہ کے ملک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی دکھنا، یا کسی اور پہ بھی کون سے بھی شے پہ نظر پڑی وہ اللہ کی اگر ہم ملک جان رہے تو اس کے ساتھ دکھنا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے ساتھ رہ کے اللہ پرورش کر رہا، اس کے دور رہ کے اللہ پرورش نہیں کر رہا، حران پرورش کر رہا تو اپنے ملک کے ساتھ ہو کے پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ۔ جب ہم کو دکھ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ہی جاننا ہم، کیونکہ اس کے ساتھ رہ کے اللہ پرورش کر سکتا ہے، اس سے دور رہ کے نہیں۔ اللہ قوت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پرورش کرنے کی ہے وہ ساتھ رہ کے ہی دے رہا اللہ تعالیٰ، تو ہم کو بھی دکھنا۔ اب سپوز اپنے آپ کو ملک سمجھ رہے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پھر ہماری زندگی کیسی ہے؟ اگر میں اللہ تعالیٰ کی ملک اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں تو پہلے کیا یقین آ جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ رہ کے پرورش کرنا نا۔ اب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر میرا عمل کیسا رہنا؟ کیا ہمارا عمل ویسا ہے؟ اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو ملکیت کے یقین میں نہیں ہے، ابھی ہم سمجھ لے رہے کہ اللہ میرا مالک ہے، ہر کوئی بولتا، کب بولتا؟ کوئی پریشانی آئی تو پہلے بولتا ہو بھائی اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کو جب ضرورت ہے جب بولتے اللہ تعالیٰ مالک ہے، جب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب دیکھتے ارے اللہ ہے نا میرے ساتھ بول کے دیکھتے، کب وہ ہم کو پریشانی ہے کچھ تو بھی اللہ تعالیٰ سے کام ہے، کچھ بھی چیز اپنے سے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ سے چھوڑی ویسا دکھ رہی تو جب بولتے ہو بھائی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مالک ہے، کون ہے میرا مالک؟ مگر جب ہم مل کے اپنے آپ کو جان رہے ہیں تو حران دیکھنا اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ، مگر اپنے کو نہیں دکھ رہا۔ اگر حران اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دکھتا تو کیسا رہتا تھا ہمارا عمل؟ کیا ہم کبھی کوئی ایسی چیز کر سکتے تھے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ یعنی نامرضیات الہیہ جو دنیا ہے کیا ہم کبھی کر سکتے تھے؟ مگر ہم کر رہے نہیں کر رہے، آج دنیا ہی کر رہے نا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ نقص جو ہمارے دل میں ہم کو نہیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم اللہ تعالیٰ کو مالک تو بول رہے ہیں لیکن اپنے ساتھ نہیں پا رہے ہیں، اس کو اپنے سے دور پا رہے ہیں۔ وہ عرش پہ جیسا بولتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ویسے ہی پا رہے ہیں، اپن بھی خالی بول لے رہے کہ اللہ مالک ہے۔ اگر اللہ مالک ہوتا تو نامرضیات الہیہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے،
حران جب اللہ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو مرضیات الہیہ کرنا تھا. مرضیات الہیہ نہیں کر کے نامرضیات الہیہ کر رہے, مطلب وہ نقص ہے ہمارے کو. اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بٹھا دیا, اپنے ساتھ سمجھ رہے خالی اپن اللہ ہے میرے ساتھ بول کے. کیونکہ اگر ایک مثال ہے, اگر جیسا مثال کے طور پہ ہم نماز میں ٹھہرتے کیا کرتے, نماز میں ٹھہرتے کہ اللہ کی ملک اس کے حوالے کر دیتے. نماز میں ٹھہر کے خالی 5-10 منٹ کی ہے, مگر وہ ملک جب اس کے حوالے کر دیتے تو کیا ہم اپنے ہاتھ کو جیسا بولے ویسا رکھ سکتے, نظر کو جیسے بولے وہاں جہاں بولے وہاں دیکھ سکتے. جہاں ہاتھ باندھنا ہے قیام میں وہیں باندھنا, نظر جہاں پہ دیکھنا ہے قیام میں وہیں دیکھنا, رکوع میں نظر جہاں رکھنا ہے وہیں رکھ سکتے, سجدے میں نظر جہاں رکھنا ہے وہیں رکھ سکتے, قیدے میں نظر جہاں رکھنا ہے وہیں رکھنا ہے, ہاتھ جہاں رکھنا ہے وہیں رکھنا ہے. کیا کر رہے ہیں یہ, اللہ کے ملک کو حوالے کر دیے. تو جیسا انہیں ہاتھ رکھو بولا ویسی ہاتھ رکھنا, جیسا انہیں نظر جہاں رکھو بولا وہیں نظر رکھنا. یہ نماز میں ہمارے کو مل رہا, مگر غیر نماز میں کیا کر رہے ہیں, نماز میں تو ملکیت اس کے حوالے کر دیے بول کے جہاں ہاتھ رکھنا ہے وہیں رکھ رہے ہیں, جہاں نظر رکھنا ہے وہیں رکھ رہے ہیں. نماز چھوڑتے کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ چلے گیا, ہمارے سے دور ہو گیا. مطلب ہم اپنی مرضی سے کر لے رہے ہیں, جو کچھ کر رہے نہیں کر رہے, ہم اپنے آنکھ سے جو مرضی میں آئے دیکھ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے جو مرضی میں آئے کر رہے ہیں, اپنے پیر سے جیسا جہاں مرضی آئے جا رہے ہیں. جس میں نامرضیات الہیہ ہے, نامرضیات الہیہ اگر ہمارے کو دکھ رہا تو اس سے بچ جانا پھر ہم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہمارے ساتھ اور ہماری زبان ہے. ہم اپنی زبان سے کئی چیز بول دیتے تو نامرضیات الہیہ کیسا بول رہے. اگر اللہ مالک ہوتا, ہمارے ساتھ ہوتا, تو یہ زبان ہم اپنی مرضی سے کیسا استعمال کر سکتے, کسی اور کو بھی کیسا بول سکتے اپن یہ زبان. کیونکہ جسے بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہے زبان, جس کو بول رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ملک ہے. اللہ کی ملک سے اس کی ملک کو ہی بول رہے ہیں اپنی مرضی سے. پھر کہاں ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے, ہمارے ساتھ ہے بول کے کہاں یقین ہے. وہ یقین نہیں ہے, وہ نقص ہے خالی. ہم سمجھ لے رہے ہیں یہ یقین ہے بول کے. یہ یقین پیدا ہوا, پہلے تو ساتھ دکھ جانا اللہ تعالیٰ ہمارے کو. تو افضل ایمان کیا ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہے. مالک بولے تو اس کے ساتھ دکھ جانا, ملک کے ساتھ, ہر شے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دکھنا ہمارے کو. اب ہر شے کے ساتھ دکھا تو پھر دیکھ سکتے ہم اس کو کیسا انہیں پال رہا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے ہر ملک کے ساتھ, تو ہمارے ساتھ بھی ہے تو پھر ہمارے کو کیسا پال رہا. اس شے کے ساتھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا پال رہا. پھر ہم جب دیکھ سکتے اللہ کو اس کے ساتھ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو ربوبیت کیسا دیکھتے ہیں. پھر ہمارے مقصد حیات میں ہم فیل ہو گئے نا. مقصد حیات کہاں دیکھ رہے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے یہ آگے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک بل کل تکذبون بالدین. حالانکہ تم دین کو جھٹلا دیے, تم دین کو جھٹلانے والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ بول رہے ربوبیت کو دیکھو, تم ربوبیت کو نہیں دیکھ رہے, مطلب تم دین کو جھٹلائے. اگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہمارے کو نہیں دکھ رہی تو در حقیقت میں تم دین کو جھٹلا دیے. کیونکہ دین میں کیا کرنا ہے, دین میں اللہ الہ ہے بول کے یقین کرنا ہے. اللہ کی الوہیت میں دوسرا اعتبار فعل کا ہے, یعنی ربوبیت کا ہے, اس کا یقین آنا. یقین آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانے, ویسا اس کے قریب ہوتے الہ ماننے میں. لیکن ہم وہی نہیں دیکھ رہے, مطلب خالی جھوٹے باتیں کر رہے, ہم خالی بول لے رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم دین کو جھٹلا دیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے, بلّہ کل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. حالانکہ تمہارے ساتھ حفیظ بنا کے رکھا کِرَامًا کاتبین کو. تم لکھ رہے, وہ حیران لکھ رہے تمہارے کو, تم کیا کیا کر رہے ہیں, تم لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم اس کو ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ یقین رکھتے تو پہلے ملکیت پہ یقین رکھتے تھے, مالک ہے بول کے ساتھ یقین رکھتے تھے, تو تمہارا عمل صحیح رہتا تھا. حالانکہ کِرَامًا کاتبین لکھ رہے نا, مطلب تم اپنی ملک کو, جو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے, اپنے حساب سے استعمال کر رہے ہیں. یہ لکھے جا رہا تمہارا ہر عمل تمہارا لکھے جا رہا, مطلب تمہارے کو معلوم لکھے جا رہا ہر عمل, پھر بھی اس کی ملک اس کے استعمال, اس کے منشا کے تحت استعمال نہ کرے, اپنے منشا کے تحت استعمال کرے. یعنی تم دین کو جھٹلا دیے, دین کو جھٹلا دیے, رب کو نہیں جان رہے, مطلب اللہ تعالیٰ کو ملکش نہیں, مالکش نہیں جانے. مالک جانتے تو اپنے ساتھ جانتے تھے, مالک اس کو جانتے تو اس کی مرضی کے حساب سے ملکی استعمال کرتے تھے. جب اس کی مرضی کے حساب سے استعمال کرنا شروع کرے, اس پہ ٹک گئے, تو پھر دکھنا شروع ہوتا ہے انہیں رب ہے. ہم یہ چاہتے آنا ہے الوہیت پہ تو اعتبار کے حساب سے آنا پڑتا. پہلے اعتبار کیا سکھا رہے, مالک ہے بول کے سکھا رہے ہیں, پھر اس کے بعد فعل دکھتا, اس کے بعد آگے جا کے اگر ٹکے تو پہلے تو اللہ ہمارے ساتھ دکھتا, مالک سمجھے تو ساتھ دکھتا, پھر ساتھ رہ کے کیا دکھ رہا, کیا کر رہا اللہ تعالیٰ وہ دکھتا فعل میں.
اس کے بعد اگر اس پہ ٹک گئے تو آگے دکھتا کہ اپنے اندر ہی اللہ تعالیٰ ہے، وہ آگے دکھتا پھر جا کے وہاں تک بھی جا سکتے، اپنے اندر ہی دیکھنا ہے، مگر اس سے پہلے اپنے ساتھ تو دیکھنا، اس کے ساتھ دیکھے تو پھر انہیں کیا کر رہا ہمارے ساتھ دکھتا. لیکن ہم جھوٹے ہو گئے. اللہ تعالیٰ بول رہا قرآن مجید میں تم جھٹلا رہے ہیں دین کو، تم اگر نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نہیں دیکھ رہے، یعنی پہلے تو اس کی ملکیت نہیں دیکھ رہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، مطلب دین کو جھٹلا دیے، دین سے خارج ہو گئے. اب آج کے زمانے میں یہ بات ہم کو بتلانے والے کون ہیں؟ آج اگر یہ فی زمانہ یہ بات ہم کو کوئی بتلائے، کیا اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی بتائے ہم کو یہ بات؟ اگر ہم اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تو یہ بات نہ ہم کو خود نہیں معلوم تھی، یہ بات پہلے ہم کو پہنچا کے اس کی فکر دلا کے پھر اس کی یافت بھی کرا رہے ہیں. بغیر اولیاء اللہ کے دامن سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج زمانہ کیا کر رہا، اولیاء اللہ کے در سے چھوڑ جاؤ بول رہا، ضرورت ہی نہیں ہے اولیاء اللہ کی. دیکھو جو مسلمان پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ اس آیت کے تحت انہیں دین کو جھٹلا رہا. جب دین کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آئیں گی؟ اب یہ دین ہم کو معلوم ہونا، دین میں ہم سچے ہونا، تو یہ کون کر سکتے؟ یہ اولیاء اللہ ہی کر سکتے. یہی ہے فیضان غوث اعظم، یہی بول کے ہم لگاتے نا المدد یا غوث اعظم، یہی مدد ہے. یعنی جو ہم دین میں جھوٹے بن رہے ہیں ہم کو سچے بناتے. اللہ کیسا الہ ہے، اللہ کیسا مالک ہے، اللہ کیسا رب ہے، یہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ہم کو معلوم ہوتا. ہم وہیں آج دیکھو پورا جو مڈل ایسٹ ہے، جو آج پورا جو گلف ہے، جو فرقہ وہ لوگ اپنا رہے ہیں، کیا اپنا رہے ہیں وہ لوگ؟ اولیاء اللہ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، خالی قرآن اور حدیث کافی ہے. اب ہم کو یہ نہیں بتائے اگر کوئی کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے، اس میں پہلے اللہ مالک دکھانا، پھر اس کے بعد اللہ کی ربوبیت دکھانا، پھر اللہ هو الحی القیوم ایسے وہ بھی دکھانا، پھر آگے جا کے پورے اعتبار دکھانا. کہاں دکھ رہا ہم کو؟ خالی قرآن اور سنت لے لیے تو دکھ رہا، کوئی ایک بھی اعتبار نہیں دکھ رہا. نقص ہے، خالی نقصوں سے بھرا ہوا ہے ایمان، لیکن ضرورت نہیں ہے ہم کو اولیاء اللہ کی. اسی لیے آج پریشان ہے، کیونکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جو نہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ سے ہونے سے روک رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو اولیاء اللہ کی. کیا ضرورت ہے بھائی؟ خالی قرآن حدیث پڑھ لیے تو ہم کو سب کچھ مل جاتا. اب ان کو مل گیا نا سب کچھ، پھر کئی کو پریشان ہے. آج اگر سب کچھ مل گیا، قرآن اور حدیث سے قائم ہو گیا، تو قائم کرنا تھا دین اسلام، کیوں قائم نہیں ہے؟ خالی بول لے رہے ہیں. دیکھو آج کیا ہو رہا وہاں پہ، کانسرٹس ہو رہے ہیں. پرسوں 2 دن پہلے کانسرٹ ہوا، کیا کانسرٹ؟ ناچ رہے گا رہے بچے بچیاں، برقعے پہن کے عورتیں ناچ رہے ہیں. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث تو مل گئی تھی نا، بول رہے نا قرآن اور حدیث کافی ہے ہم کو. پھر کیسا؟ پھر وہی تو وہ قرآن اور حدیث کو وہ کرنا تھا، لاحظ اس پہ قائم رہنا تھا، وہ کنٹری کو اس کے مطابق چلانا تھا. لیکن کانسرٹ ہو رہا وہاں پہ، کہاں پہ ہو رہا؟ سعودی عرب میں ہی ہو رہا کانسرٹ. کیا کر رہے؟ نچا رہے، بچوں کو نچا رہے ہیں. کہاں ہو رہا؟ قرآن اور حدیث کافی ہے بول رہے تھے نا. لیکن اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے، جھوٹے ہیں. جو بھی بول رہے ہیں خالی بول لے رہے ہیں، مگر جھوٹے ہیں، دین کو جھٹلا دیے. دین کو سچا بنانا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا ہی پڑتا، نہیں تو وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کی آیت کے حساب سے کیا بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ اگر وہ ہم ربوبیت نہیں دیکھے تو کیا ہو جا رہے؟ دین سے جھوٹے ہو جا رہے نا، دین کے تعلق سے جھوٹے ہو جا رہے. پھر کیا ہماری دنیا کیسا رہیں گی، آخرت کیسا رہیں گی؟ آج وہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہے بول کے نہ اللہ کی الوہیت پہ یقین ہے ان کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ یقین ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ پہ تو یقین تھا ہی نہیں ان کو. ہمارے کو بھی کمزوری چی یقین ہے، لیکن ایک وسیلہ ہے جو بچنے کا ہے دنیا اور آخرت میں، کیا ہے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے وسیلہ جو بچنے کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح عقیدہ تو بھی رکھ لیے تو بچ جاتے، یہ دنیا میں بھی بچ جاتے، آخرت میں بھی بچ جاتے. جو اولیاء اللہ کے دامن سے دور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان چلے گیا ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان چلے گیا. بول لے رہے خالی محمد رسول، لوگ کیا بولتے؟ محمد رسول اللہ بولتے، خالی ہے نہیں بولتے. وہ ہے کو چھٹا دیے وہ لوگ. مطلب کیا ہے؟ اس میں عقیدہ خراب ہو گیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک ہی ذریعہ تھا اپنے ایمان کو بچانے کا. اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تو ہم کبھی سوچے ہی نہیں کہ یہ جاننا ہے پہچاننا ہے بول کے، لیکن کم سے کم ایک چیز جو تھی وہ صحیح عقیدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو ہٹا دیے. جو اولیاء اللہ کے دامن سے دور ہوئے
جو صحیح عقیدہ رکھنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹا دیے، اس لیے مکمل دین سے باہر ہو گئے. آج مکمل دین سے باہر ہو گئے بلکہ یہ حالت ہو رہی. ہم دین سے باہر ہو گئے، کیا کر رہے ہیں؟ نمازاں تو برابر پڑھ رہے ہیں. ہو بھائی قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، نمازاں پڑھو، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، پھر شام میں کانسرٹ میں آ کے ناچ رہے. کیا ہے؟ کیوں؟ عقیدہ چلے گیا. اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہے تو اللہ سے بھی عقیدہ صحیح ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقیدہ صحیح ہوتا. کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہے. جیسا یقین رکھنا ہے ویسا یقین ہے تو ہم ایٹ لیسٹ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے. بولتے وہ لوگ کہ صحابہ کا عمل دیکھو بول کے، صحابہ کا عمل نہیں دکھ رہا، لیکن ان لوگ کو کیا کرے صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خاطر کچھ سامان جمع کراؤ بولے جب جنگ کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ جو بھی کچھ تھا گھر میں ہر چیز، ایون دیوار پہ جو کیلے لگے ہوئے تھے وہ کیلے بھی لا لیے، سب چیز لے لیے گھر کا سامان. صرف ایک ٹاٹ کا کپڑا باندھ لیے صرف اپنے اوپر، پورا سامان لا کے دے دیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کیا بول رہے ہیں؟ میں گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا بول رہے. رازق تو اللہ ہے، پھر رسول کا ہی کیوں ہے پھر یہاں پہ؟ صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو. رازق تو اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی بتائے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کو کیوں چھوڑ کے آئے گھر پہ؟ حدیث میں کیا خبر آ رہی؟ انما نا قاسمون واللہ یؤتی، دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تقسیم کرنا میرا کام ہے. تو عقیدہ کیسا ہے کہ دے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن پہنچنا تو ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہے. تو لیکن لوگ کیا بولتے؟ نہیں پہنچا سکتے بولتے نا. صحابہ کا عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے، کیونکہ معلوم رازق تو اللہ ہے لیکن پہنچانے والے رسول ہے. یہ صحیح عقیدہ ہے. لیکن ان لوگ کیا کریں؟ رسول نہیں ہے، اب ہم کو بھی پہنچانا. رسول جب بھی تقسیم کرنے والے تھے، آج بھی تقسیم کرنے والے ہی ہے، تو ہمارے تک بھی پہنچنا بول تو رسول سے ہی پہنچنا. اب ہم اگر وہ لوگ بول رہے ہیں نہیں رسول نہیں ہے، جو بھی ان کا بدعقیدگی ہے اس سے کیا ہو رہا؟ رسول کو ہٹا دے رہے وہ لوگ، خالی اللہ کو لے رہے. کیسا پہنچتا اللہ کا رزق؟ کیسا پہنچتا؟ رسول کو ہٹا دیے، خالی اللہ تعالیٰ کچھ براہ راست لیتے بول رہے، کیسا پہنچتا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقیدے سے تو نہیں پہنچتا. اب پھر یہ کون سا عقیدہ ہے؟ نہ صحابہ کا عقیدہ ہے نہ یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے. پہنچنا ہے تو یہ وسیلہ لیے تو ہی پہنچ سکتا اپنے کو، لیکن آج پہنچ رہا ہی نہیں نہ. اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچ رہی؟ جو رسول سے بدعقیدگی کر لیے اسی لیے نہیں پہنچ رہی اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے. کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ اپنا صحیح کر لیتے. یہ کون کرا سکتے؟ یہ صحابہ کا طریقہ کون بتاتے ایسا؟ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے تو بتاتے کہ صحابہ کا ایسا عقیدہ تھا، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی لیے، صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں لیے. اللہ دینا تو اللہ کو ہے، پہنچانا کس کو ہے؟ رسول کو ہے. تو ہم رسول کو تو بھی لے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہم یقین تھوڑا بھی نقص ہے اس میں تو بھی چلتا. خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ رکھ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے بولے تو کم سے کم مل جاتا. ہم آپ کو جو بھی رزق ہے جو بھی مدد ہے دینا اللہ تعالیٰ سے ہے، مدد اللہ سے ہے، رزق اللہ سے ہے. پہنچنا یہاں سے ہے. ہم وہی راستے کو چھوڑ دیے، وہ راستہ ہمارے کو ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ لیتے بول رہے ہیں، وہ رزق مل رہی نہیں، وہ مدد مل رہی نہیں. یہ عقیدہ اپنا صحیح کرنا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونا پڑتا. یہ دامن سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ الہ کیسا ہے وہ بھی بتاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کیسے وہ بھی بتاتے. کم سے کم اتنا تو بھی جان لیے تو کم سے کم ہم یہاں پہ بھی کامیاب ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے، اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے. کم سے کم تھوڑا تو بھی کوشش تو کر سکتے زندگی کے مقصد کو ایٹ لیسٹ پہنچنے کی. تھوڑا ہو کے ایک دم ہی پورا میں ذات تک چلے جاؤں گا، پورا اپنے آپ اندر ہی اللہ تعالیٰ کو پالوں گا وہ تو نہیں ہو سکتا. کم سے کم تھوڑا تو بھی اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھتے رہے، اپنے ساتھ دیکھتے رہے تو ہلو تھوڑا اپنا عمل صحیح ہوتے رہتا. پھر اس کے بعد اس کی ربوبیت بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے.
سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے، ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرما، اس میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔